ہم دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو وائب جانی چاہیے ہمارے میں سے، لیکن ہمیں کیمراز کا بھی بڑا ڈر ہوتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم شاپس پہ جاتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتے ہیں کہ کیمرہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں مگر یہ خوف نہیں ہوتا کہ جو اللہ رب العزت ہے جب ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں وہ ہمیں تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں اس کا ڈر خوف نہیں ہوتا. لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ پھر ہمارے عمل میں بھی وہ چیز شامل ہو جائے گی. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ ہمیں ڈر خوف نہیں ہوتا. ہمیں جب ڈر خوف ہونا، ہمیں پتا ہو کہ ہم آنسر، ہمیں پتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہی دن آئے گا جب مر جائیں گے پھر تو سب نے حساب دینا ہے اور پھر دیکھا جائے گا. فضا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا یہ کر لیتے ہیں، یہ جیسے نارملی ہے چوری ڈاکے پڑتے ہیں، یہی سوچتے ہیں نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا کر لیتے ہیں. تو وہ یعنی ایک جو ایمان ہے وہ پھر ایمان تو مضبوط نہ ہوا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. ناظرین، آج ہم پروگرام میں تحفظ ماحولیات کے حوالے سے بات کریں گے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ہمیں اپنے تو حقوق پتہ ہوتے ہیں، مگر ہم سے منسلک جو لوگ ہیں اس سے ہٹ کر جو جاندار ہیں، یہ جو پودے ہیں، ہمارے درخت ہیں، پانی ہے، ہر چیز زمین ہے، اس کے بھی حقوق ہیں بالکل، اور ہمارے پہ کچھ فرائض بھی ہیں ان سے ریلیٹڈ. ہم اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور جبکہ اس کو درست کر دیا گیا ہے. تو ناظرین، زمین تو یہ ایک نعمت ہے یقیناً. اللہ پاک نے یہاں سے ہم رزق کھاتے ہیں، یہاں پر ہم اناج بوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جب فساد کی بات آتی ہے تو آج کے دور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عدم برداشت بہت بڑھ چکی ہے. اور ہم اپنے فیملیز میں دیکھ لیں، ہم آرگنائزیشنز میں دیکھ لیں، راہ چلتے ہوئے سڑک پہ دیکھ لیں، بلکہ ایک واقعہ 2-3 دن پہلے کا جو ہے بڑا وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، جس طرح سے وہ ایک لڑائی جھگڑا ہوا، وہ ایک فساد ہی ہم اس کو کہیں گے. یعنی عدم برداشت کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ کوئی کسی کو برداشت ہی نہیں کرنے کو راضی، اور اس کو روزہ لگ رہا تھا. میں نے اس کو دیکھا، اس کا جو آنسر تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، صرف کہ اسے روزہ لگ رہا تھا. اب روزہ لگ رہا تھا، اور روزہ لگے تو گولی مار دو کسی کو. تو جناب روزے میں تو یہی سبق ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور ایسی سچویشن میں تو امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. تو روزہ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے. اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت ہی نہیں کیا، صبر ہی نہیں کیا، اور آپ نے جو اصل میں اپنے نفس کی سنی نا، اس وقت جو نفس نے کہا وہ کیا، تو آپ دیکھیں وہ اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہوا.